ایک تو اس ملک سے یہ کالے گورے کی تقسیم نہیں ختم ہونی۔ جیسے کسی گھر میں ایک بہن کالی اور ایک بہن گوری ہوتی ہے، ایسے ہی میرے لیے جس گھر سے رشتہ آیا اس میں ایک بھائی گورا اور ایک بھائی کالا تھا۔ بات ایسی تھی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بہت پہلے گاؤں میں رہتے تھے، یعنی اس وقت جب ہم بہت چھوٹے تھے۔ میری اور میرے بھائی کی عمر اتنی کم تھی کہ ہمیں دنیا کی سمجھ بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں ہی ماں باپ کے اکلوتے بچے تھے اور ان کے گھر میں 2 بیٹے تھے۔ مجھے سب کچھ صاف صاف یاد نہیں، لیکن کچھ دھندلی سی تصویریں ذہن میں اب بھی باقی ہیں۔ جیسے ہم سب بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے، مٹی میں بیٹھتے تھے اور بے فکری کے دن گزرتے تھے۔ میرا نام رابعہ ہے اور میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو گاؤں سے بیزار ہی دیکھا۔ میری ماں گاؤں کی رہنے والی نہیں تھی، اس لیے اس کا دل وہاں کبھی نہیں لگا۔ وہ اکثر بابا سے کہتی رہتی تھی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے شہر جانا ہے، یہاں کی زندگی میرے لیے نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک بے چینی ہوتی تھی، جیسے وہ اس ماحول میں گھٹ رہی ہو۔ بابا شروع میں اس بات کو نظر انداز کرتے رہے کیونکہ ان کا دل گاؤں سے جڑا ہوا تھا۔ وہاں کی زمین، وہاں کے لوگ، وہاں کی یادیں، سب کچھ ان کے لیے بہت قیمتی تھا۔ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ گاؤں چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ماں کی ضد وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ وہ ہر بات میں یہی کہتی کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہاں ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ آخر کار بابا نے اپنے معاملات سمیٹے اور ایک دن ایسا آیا جب ہم نے گاؤں چھوڑ دیا۔ اس وقت ہماری عمر بہت کم تھی، ہمیں اس فیصلے کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ماں کے چہرے پر ایک سکون نظر آتا تھا، جیسے اسے وہ مل گیا ہو جو وہ چاہتی تھی۔ اور بابا کے چہرے پہ ایک اداسی تھی جو وہ چھپا رہے تھے۔ شہر کی زندگی ہمارے لیے بالکل نئی تھی۔ شروع میں سب کچھ اجنبی لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ہم اس میں ڈھلتے گئے۔ بابا کو ایک اچھی نوکری مل گئی اور انہوں نے اپنی پوری توجہ ہم پہ لگا دی۔ وہ کہتے تھے کہ جہاں روزگار ہو وہیں رہنا چاہیے، اور یہی بات ہمارے لیے حقیقت بن گئی۔ ہم آہستہ آہستہ گاؤں کی یادوں سے دور ہوتے گئے اور شہر کی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ ادھر گاؤں میں باقی لوگ اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو گاؤں چھوڑنے کا سوچتے تھے، اس لیے بابا کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن وقت نے انہیں بھی بدل دیا اور وہ بھی شہر کی زندگی میں ایڈجسٹ ہو گئے۔ پھر بہت سال گزر گئے، ہم بڑے ہو گئے، اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ گاؤں ایک یاد بن کے رہ گیا، لیکن ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا جب بابا بازار گئے ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے 2 چہرے دیکھے جو انہیں جانے پہچانے لگے۔ غور کرنے پہ انہیں احساس ہوا کہ یہ تو شفیق اور عتیق کے ماں باپ ہیں۔ بابا کا دل ایک دم نرم ہو گیا، جیسے پرانی یادیں ایک ساتھ زندہ ہو گئی ہوں۔ وہ فوراً ان کے پاس گئے، ان سے بات کی اور اپنی خوشی چھپا نہ سکے۔ انہوں نے فوراً انہیں گھر آنے کی دعوت دی، جیسے وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ شام کو وہ ہمارے گھر آئے، بیٹھک میں سب اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے اور پرانی باتیں یاد کر رہے تھے۔ گاؤں کی گلیاں، پرانے دن، بچپن کی یادیں، سب کچھ گفتگو کا حصہ تھا۔ امی بھی انہیں دیکھ کے خوش تھیں، ان کے چہرے پہ ایک اپنائیت تھی، جیسے وہ ماضی کو دوبارہ محسوس کر رہی ہوں۔ وہ ہمیں دیکھتے رہے اور حیران ہوتے رہے کہ ہم کتنے بدل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچے تو اب جوان ہو گئے ہیں، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ بیٹی بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کے مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے میں اچانک بڑی ہو گئی ہوں۔ پھر انہوں نے ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور بابا سے پوچھا گیا کہ وہ لوگ کب شہر آئے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جانے کے 2 سال بعد انہیں بھی گاؤں چھوڑنا پڑا۔ وہاں پانی ختم ہو گیا تھا، اور جہاں پانی نہ ہو وہاں زندگی رک جاتی ہے۔ یہ سن کے امی نے بابا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خاموش سا پیغام تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ بابا نے بھی یہ بات دل سے مان لی۔ ان کے چہرے سے وہ پرانی اداسی کم ہو گئی اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جو ہوا وہ بہتر تھا۔ اگر ہم نہ بھی آتے تو ہمیں کبھی نہ کبھی گاؤں چھوڑنا ہی پڑتا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ وقت کیسے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ لوگ، جگہیں اور سوچ، سب کچھ بدل جاتا ہے، لیکن کچھ رشتے اور کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت تک میرے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے نہ ان لوگوں کے ملنے سے کوئی مسئلہ تھا کہ یہ لوگ کہاں ہمیں مل گئے، اور نہ ہی کوئی خوشی کہ اچھا ہوا ہمیں مل گئے۔ میری اپنی ایک زندگی تھی، میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور اب میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے تھے اور میں بھی شادی ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو نوکری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نوکری کرنے کے فائدے تو بہت ہوتے ہیں پر نقصان بھی ہوتے ہیں، اور میں کیوں نوکری کروں۔ میں تو کہتی تھی کہ وہ عورتیں پاگل ہوتی ہیں جو خود پیسے کمانے کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے، کیونکہ پھر ایسا نہیں کہ ان کو صرف کمانا ہوتا ہے، پھر ان کو گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ جب ایک چیز سے اللہ نے چھٹی دی ہے تو اس چیز کو اپنے گلے میں جان بوجھ کے پھنسانے کی کوشش کی جائے
آرام کرو، مزے کرو۔ اسی لیے میں نے بھی اپنی امی کو کہہ دیا ٹھیک ہے شادی کروا دیں، لیکن لڑکا خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ جس کی شکل دیکھنی ہے ساری زندگی، کم سے کم اس کی شکل تو اچھی ہو۔ ہم لوگ تو شہر میں 5 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر بنا پائے تھے، گاؤں کے گھر تو 4 کنال پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ اس حساب سے ہمارا گھر واقعی بہت چھوٹا تھا، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں ہماری محنت اور محبت بسی ہوئی تھی۔ ہر دیوار پہ ہماری پسند جھلکتی تھی، ہر کمرے میں ایک اپنا سا سکون تھا۔ امی نے بڑے شوق سے ہر چیز سجائی تھی، پردے سے لے کے برتن تک سب کچھ سوچ سمجھ کے رکھا گیا تھا۔ ہمیں ہمیشہ لگتا تھا کہ ہمارا گھر چھوٹا ضرور ہے مگر بہت پیارا ہے۔ جب ہم لوگ اپنے ان دوستوں کے گھر گئے یعنی جمال انکل کے گھر گئے تو دل میں ایک عام سا خیال تھا کہ ان کا گھر بھی ہمارے جیسا ہی ہوگا یا تھوڑا بہت بڑا ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں سب ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ ہماری آنکھیں خود بخود پھیل گئیں اور دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ ان کا گھر دیکھ کے ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ یہ شہر میں ہے یا کسی گاؤں کے بیچوں بیچ کھڑا ہے۔ اتنی زیادہ جگہ تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھیں اور کیا دیکھیں۔ گھر کے سامنے ہی ایک بڑا سا صحن تھا جو کھلا اور صاف ستھرا تھا۔ زمین ایسے لگ رہی تھی جیسے روز پانی سے دھوئی جاتی ہو۔ وہاں بھی کچھ الگ ہی ہوا تھی، جیسے شہر کی گھٹن وہاں تک پہنچی ہی نہ ہو۔ ہم اندر کی طرف بڑھے تو کمرے ایک کے بعد ایک آتے گئے۔ 60 یا 8 کمرے تو میں نے خود دیکھے۔ ہر کمرہ کشادہ تھا، ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، کہیں بھی تنگی کا احساس نہیں تھا۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اتنی جگہ چھوڑنے کے بجائے یہ لوگ اور کمرے بھی بنا سکتے تھے، لیکن شاید ان کے لیے کھلا پن زیادہ اہم تھا۔ صحن کے ایک کونے میں ایک گائے بندھی ہوئی تھی، اسے دیکھ کے مجھے فوراً گاؤں یاد آ گیا۔ اس کے پاس ہی ایک آدمی کھڑا تھا جو اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے اس کے لیے الگ سے ایک آدمی رکھا ہوا ہے۔ اس منظر نے مجھے حیران بھی کیا اور اچھا بھی لگا، کیونکہ یہ سب کچھ شہر میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اوپر کی طرف نظر گئی تو چھت بھی اسی انداز میں بنی ہوئی تھی جیسے گاؤں کے گھروں میں ہوتی ہے، کھلی اور سادہ، جہاں بیٹھ کے شام کو ہوا کھائی جا سکتی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وقت پیچھے چلا گیا ہو اور ہم دوبارہ اپنے پرانے دنوں میں پہنچ گئے ہوں۔ گھر کی ایک طرف ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی جو ہمارے گھر کی گاڑی سے کہیں زیادہ بڑی اور قیمتی لگ رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی حالت واقعی بہت اچھی ہو چکی ہے۔ میرے بابا بھی یہ سب دیکھ کے خوش ہوئے، ان کے چہرے پہ حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ جب ہم بیٹھے تو ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت اہتمام کیا گیا ہے۔ کھانے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، ہر چیز نہایت سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ ہم نے جب کھانا چکھا تو واقعی وہ ہمارے گھر کے کھانے سے زیادہ لذیذ تھا۔ اس میں محنت بھی تھی اور کشادگی بھی۔ گھر میں نوکر بھی ادھر ادھر آ جا رہے تھے، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی برتن اٹھا رہا تھا، کوئی اور کام میں مصروف تھا۔ یہ سب دیکھ کے ہمیں محسوس ہوا کہ یہاں کا نظام بہت ترتیب سے چل رہا ہے۔ میرے بابا نے آخر کار جمال انکل سے کہا کہ تم نے تو بہت ترقی کر لی۔ ان کی آواز میں تعریف بھی تھی اور حیرت بھی۔ جمال انکل مسکرائے اور کہنے لگے کہ گاؤں میں زمین زیادہ تھی، ہم نے اسے بیچا اور ایک پیسہ بھی ضائع نہ کیا، فوراً شہر آ کے زمین خریدی۔ اس وقت جگہ سستی تھی، پھر اللہ نے برکت دی اور کاروبار چل نکلا۔ پھر انہوں نے ہمیں اپنے بیٹوں سے ملوایا، شفیق اور عتیق۔ میرے لیے یہ نام نئے نہیں تھے، لیکن چہرے یاد نہیں تھے۔ جب وہ ہمارے سامنے آئے تو میں نے غور سے انہیں دیکھا۔ دونوں لمبے قد کے تھے، مضبوط جسم والے تھے، لیکن دونوں میں فرق صاف نظر آ رہا تھا۔ شفیق بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس کا رنگ صاف تھا، چہرے کے نقوش بہت نمایاں تھے، آنکھوں میں ایک اعتماد تھا جو فوراً محسوس ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں عتیق کا رنگ سانولا تھا، بلکہ کچھ کالا سا لگتا تھا، لیکن اس کے نقوش برے نہیں تھے۔ اس کے چہرے پہ ایک سادگی تھی جو دل کو لگتی تھی۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ ایک ماں پہ گیا ہے اور ایک باپ پر، کیونکہ جمال انکل کا رنگ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ہم لوگوں کی انہوں نے بہت خدمت کی۔ کھانے کے بعد ہمارے لیے خاص طور پہ میٹھا بنوایا گیا، پھر چائے پیش کی گئی۔ ہر چیز میں خاص اہتمام نظر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے۔ پھر جمال انکل کی بیوی اندر سے آئیں، ان کے ہاتھوں میں کپڑے تھے۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے اور میرے بھائی کو سوٹ دیا اور کہا کہ یہ ہماری طرف سے ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کے بولی، یہ گاؤں کی رسم ہے، جب کوئی پہلی بار گھر آئے تو اسے کپڑے دیے جاتے ہیں۔ میرے بابا نے ہلکے سے مسکرا کے کہا کہ گاؤں کی رسمیں تو گاؤں میں رہ گئی ہے، لیکن وہ فوراً بولی کہ نہیں، اچھی رسموں کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ان کی بات میں ایک سچائی تھی جو دل کو لگی۔ جب ہم نے وہ سوٹ دیکھے تو معلوم ہوا کہ وہ بہت مہنگے ہیں، 5,000 کے تھے۔ یہ ہمارے لیے بڑی بات تھی۔
میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لوگ واقعی دل کے بھی امیر ہیں۔ جب ہم واپس گھر آئے تو پورا راستہ ہم سب خاموش رہے، جیسے ہر کوئی اپنے اپنے خیال میں گم ہو۔ پھر گھر پہنچ کے امی اور بابا نے انہی کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ تو بہت امیر ہو گئے ہیں، انہوں نے بہت اچھا نظام بنایا ہے، ان کا گھر بہت شاندار ہے۔ میں بھی خاموشی سے سب سن رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کچھ دیر کے لیے شہر سے نکل کر دوبارہ گاؤں میں چلی گئی ہوں۔ وہاں کی سادگی، وہاں کی کشادگی، سب کچھ میرے دل میں اتر گیا۔ امی اور بابا ان سے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ ان کی باتوں میں اب صرف تعریف تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے بعد وہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں اور ہماری زندگی کس طرف جانے والی ہے۔ میرے بابا نے ایک دن شام کے وقت بیٹھے بیٹھے اچانک کہا، میں چاہتا ہوں کہ جمال کے گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ ان کی آواز میں ایک سنجیدگی تھی، جیسے وہ اس بات کو دل سے سوچ چکے ہوں۔ امی نے فوراً ان کی بات کا جواب دیا اور کہا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ایسا گھر پھر کہاں ملے گا؟ اپنے لوگ ہیں، دولت بھی ہے، کھلا گھر ہے اور فیملی بھی چھوٹی ہے۔ میں اس وقت قریب ہی بیٹھی تھی اور یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی ہلچل ضرور ہوئی، لیکن کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی کوئی خوف تھا۔ بس ایک خاموش سا احساس تھا کہ شاید میری زندگی اب ایک نئے موڑ کی طرف بڑھنے والی ہے۔ پھر بابا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ ہم بیٹی والے ہیں، ہم خود کیسے بات کریں؟ یہ بات ان کے لیے واقعی مشکل تھی، کیونکہ وہ اپنی عزت اور لحاظ کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ امی بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، جیسے وہ بھی اسی سوچ میں پڑ گئی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ قسمت نے خود ہی راستہ بنا دیا۔ ایک دن جمال انکل خود ہمارے گھر آئے۔ ہمیشہ کی طرح ماحول خوشگوار تھا، باتیں ہو رہی تھیں، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ پھر اچانک انہوں نے سنجیدہ ہو کے بابا کی طرف دیکھا اور کہا، ایک بات کرنی ہے۔ سب کی نظریں ان کی طرف ہو گئیں۔ انہوں نے بڑے سیدھے انداز میں کہا، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو رابعہ کی شادی شفیق سے کر دیں یا عتیق سے کر دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے دونوں بیٹے برابر ہیں، اور جس کی بھی بیوی آئے گی وہ ہماری بیٹی ہوگی۔ اللہ نے ہمیں بیٹی نہیں دی، ہم اپنی بہو کو ہی بیٹی سمجھیں گے۔ ان کی بات سن کے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے سب اس بات کو اپنے دل میں اتار رہے ہوں۔ بابا نے میری طرف دیکھا، پھر امی کی طرف، جیسے وہ ہماری رائے جاننا چاہتے ہوں۔ امی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور پھر بابا سے کہا، ظاہر ہے ہر کوئی اچھے میں سے اچھا ہی چنتا ہے۔ شفیق خوبصورت ہے، اس کے نین نقش اچھے ہیں، کیوں نہ اسی سے شادی کر دی جائے۔ میں نے بھی سر جھکا کے یہی بات مان لی۔ میرے دل میں کوئی الجھن نہیں تھی، بس ایک سیدھی سی سوچ تھی کہ شفیق واقعی خوبصورت ہے اور ہر لحاظ سے بہتر لگتا ہے۔ بابا نے بھی فوراً کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ شفیق کچھ شرمیلا سا لگتا ہے۔ ان کی بات سن کے امی ہنس پڑی اور بولی کہ یہ تو اچھی بات ہے، شرمیلے مرد اچھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی منہ پھاڑ قسم کا مرد نہیں چاہیے۔ اپنی بیٹی کے لیے یہ بات سن کے سب ہنسنے لگے۔ ماحول ایک بار پھر ہلکا ہو گیا اور بات آگے بڑھ گئی۔ بابا نے جمال انکل سے بات کی اور انہوں نے بھی خوشی خوشی ہاں کر دی، جیسے وہ پہلے ہی اس بات کے لیے تیار ہوں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بہت آسانی سے ہو رہا ہے، نہ کوئی مشکل آئی، نہ کوئی رکاوٹ۔ ہنسی مذاق میں بات طے ہو گئی اور 1 مہینے کے اندر ہی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جمال انکل اور ان کی بیوی نے صاف کہہ دیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے گھر میں سب کچھ ہے۔ نہ کوئی جہیز کی بات ہوئی، نہ کوئی فرمائش کی گئی۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو 2 جوڑوں میں بھیج دیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ یہ بات سن کے بابا اور امی کے دل کو بہت سکون ملا۔ انہیں لگا واقعی وہ اچھے لوگ ہیں، جن کے دل میں لالچ نہیں ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہر طرف ایک ہلچل تھی۔ امی کبھی کپڑوں میں مصروف ہوتی، کبھی مہمانوں کی فہرست بناتی، بابا اپنی طرف سے سب انتظام دیکھ رہے تھے۔ گھر میں خوشی کا ایک الگ ہی ماحول تھا۔ میں بھی اس سب کے بیچ بیچ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچتی رہتی کہ میری زندگی کتنی جلدی بدل رہی ہے۔ کل تک میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی اور اب ایک نئے گھر میں جانے والی ہوں، لیکن دل میں ایک سکون بھی تھا، کیونکہ جن لوگوں کے گھر جا رہی تھی وہ اجنبی نہیں تھے، اپنے جیسے لگتے تھے۔ شادی کا دن آیا تو ہر طرف روشنی تھی، آوازیں تھیں، دعائیں تھیں اور ایک نئی شروعات کا احساس تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور میرے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی، لیکن یہ سب فطری تھا۔ اسی طرح مہینے کے آخر تک میں اپنے شوہر شفیق کی دلہن بن چکی تھی اور میں بھی خوش تھی۔
دل ہی دل میں بڑی خوش تھی کہ میرا شوہر خوبصورت ہے، اس کا رنگ صاف ہے، قد لمبا ہے، نئے نقش بہت اچھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کی حیثیت بھی مضبوط ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے زندگی میں وہ سب کچھ مل گیا ہے جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، ایک اچھا شوہر، ایک مضبوط گھر اور ایک ایسا ماحول جہاں مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ شادی کی رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو تھی اور کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی نیا باب کھلنے والا ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالا کہ اب وہ میرے قریب آئے گا، گھونگھٹ اٹھائے گا، بات کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ آ کے سیدھا سائڈ پہ بیٹھا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کرنا ہے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، تم بھی کپڑے بدل لو، میں بھی کپڑے بدل لیتا ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے، 4 بجے ولیمہ ہے۔ اس کی بات سن کے میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ مجھے لگا شاید وہ میرا لحاظ کر رہا ہے، شاید وہ چاہتا ہے میں آرام کر لوں، لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا کہ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ سکتا تھا، کم از کم گھونگھٹ تو اٹھا سکتا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اسے واقعی بہت شرم آ رہی ہو۔ اس کی جھجک اتنی واضح تھی کہ مجھے خود ہنسی آ گئی۔ میں نے دل میں سوچا، اتنی شرم تو مجھے نہیں آ رہی جتنی اسے آ رہی ہے۔ میں ہلکا سا مسکرائی اور خود سے کہا، چلو یہ بھی اچھا ہے، ورنہ کچھ دلہے ایسے ہوتے ہیں جو دلہن کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، چاہے لڑکی کتنی تھکی ہوئی ہو، چاہے اسے کتنا لمبا سفر کیا ہو، وہ اپنی ہی جلدی میں ہوتے ہیں اور بس اپنا حق لینے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور جب میں واپس کمرے میں آئی تو ایک اور حقیقت میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ صوفے پہ لیٹا ہوا تھا اور سو چکا تھا، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بستر پہ آ کے بیٹھ گئی۔ میرے دل میں ہلکی سی الجھن پیدا ہوئی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ واقعی بہت شرمیلا ہے یا پھر تھکا ہوا ہے۔ اگلے دن ولیمے کی تیاریوں میں وقت گزر گیا۔ گھر میں لوگوں کی آوازیں تھیں، مہمان آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہر طرف مصروفیت تھی، اور میں ان سب میں خود کو شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند دن اسی طرح گزر گئے، پھر ایک دن میری ساس سسر نے ہمیں بٹھا کے کہا کہ ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے۔ ان کی آواز میں سکون تھا، جیسے وہ اس فیصلے کے لیے کافی عرصے سے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم یہ چاہتے تھے کہ پہلے ہماری بہو گھر آ جائے، ایک ذمہ داری پوری ہو جائے، پھر ہم جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں ان کے کچھ رشتے دار بھی ہیں، اس لیے وہ 2 ڈھائی مہینے کے لیے جائیں گے اور وہیں قیام کریں گے۔ میں نے سر ہلا کے کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ گھر کے زیادہ تر کام تو ویسے ہی نوکر کرتے تھے۔ میرے لیے تو یہ سب کچھ آسان تھا، بلکہ مجھے لگا شاید یہ وقت میرے لیے اور بھی آرام دہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگ ہنی مون پہ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بات سن کے میرے دل میں خوشی سی جاگی۔ میں نے سوچا شاید اب میں اور میرا شوہر ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جان سکیں گے۔ میں نے جب اس سے اس بارے میں بات کی تو اسے سیدھا سا جواب دیا کہ ابھی سوچتے ہیں، پھر میں بتاؤں گا کہاں جانا ہے۔ اس کے انداز میں نہ کوئی جوش تھا، نہ کوئی خاص دلچسپی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ پہلے کی طرح نظریں چراتا ہوا لگا، جیسے وہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وقت کے ساتھ مجھے یہ بات محسوس ہونے لگی کہ وہ مجھ سے فاصلہ رکھتا ہے، وہ میرے قریب بیٹھنے سے کتراتا ہے، وہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا اور میری طرف دیکھنے سے بھی گریز کرتا ہے۔ شروع میں مجھے اس کی یہ شرم اچھی لگتی تھی، مجھے سب کچھ معصوم لگتا تھا، جیسے وہ ایک سادہ سا انسان ہے، لیکن اب یہی چیز مجھے عجیب لگنے لگی۔ میں کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے، یا پھر یہ سب کچھ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے جیسی پرسکون نہیں رہی تھی، اس میں ایک سوال چھپا ہوتا تھا جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا، اور میں آہستہ آہستہ اس فاصلے کو محسوس کرنے لگی جو ہمارے درمیان آ چکا تھا۔ ساس اور سسر ویسے چلے گئے تھے اور گھر ایک دم خاموش سا ہو گیا۔ بڑا سا صحن اب خالی لگتا اور کمروں میں وہی گونج رہ گئی جو کبھی لوگوں کی آوازوں سے بھری رہتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اکثر سوچتی رہتی کہ یہ سب کچھ اتنا عجیب کیوں ہو رہا ہے۔ میں اپنے امی ابو کو یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے اس قدر دور رہتا ہے۔ مجھے یہ بات خود بھی عجیب لگتی اور شرم بھی آتی کہ میں کسی کو کیسے بتاؤں کہ وہ میرے قریب ہی نہیں آتا۔ ہر روز آ کر وہ کچھ دیر بیٹھتا بھی نہیں اور سیدھا صوفے پہ جا کے سو جاتا ہے، نہ میری طرف دیکھتا، نہ مجھ سے بات کرتا۔ میں بستر پہ لیٹی چھت کو دیکھتی رہتی اور سوچتی رہتی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، کیا وہ واقعی اتنا شرمیلا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے۔
دل میں ایک کے بعد ایک سوال آتے اور میں ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی۔ پھر ایک دن میرے دل میں ایک اور خیال آیا جو مجھے اور بھی بے چین کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی مجھ سے کر دی گئی ہے۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھے قبول نہیں کر پا رہا اور مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ یہ خیال میرے دل میں بار بار آتا اور مجھے اندر سے بے چین کر دیتا، کیونکہ اب یہ بات صرف شرم کی نہیں رہی تھی بلکہ مجھے لگنے لگا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حالات جیسے قدرت کے خلاف جا رہے تھے۔ ایک نیا رشتہ تھا لیکن اس میں وہ قربت ہی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ گھر میں اس وقت صرف میرا دیور موجود تھا، باقی سب لوگ جا چکے تھے۔ وہی ایک ایسا شخص تھا جس سے میں بات کر سکتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور اس سے کہا کہ تمہارے بھائی بہت زیادہ شرمیتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا لگا، لیکن میں دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ وہ میری بات سن کے ہنس پڑا اور بولا، وہ تو پیدا ہی شرماتے شرماتے ہوا تھا۔ وہ تو اتنا شرماتا ہے کہ نہ ہی پوچھو۔ اسے بات ایسے انداز میں کہی جیسے کوئی عام سی بات ہو اور اسے ہنسی میں اڑا دیا۔ میں بھی ہلکا سا مسکرا دی لیکن میرے دل کی الجھن کم نہ ہوئی۔ پھر بھی مجھے لگا کہ شاید واقعی ایسا ہی ہو اور میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کی، کیونکہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ شروع میں ہماری باتیں عام سی ہوتی، گھر کے کام کے بارے میں یا روزمرہ کی چیزوں کے بارے میں، لیکن پھر یہ باتیں لمبی ہونے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگے۔ کبھی ہم مل کے کچن میں کام کرتے، وہ سبزی کاٹتا، میں کھانا بناتی۔ کبھی ہم صحن میں بیٹھ کے چائے پیتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ اس کی باتوں میں ایک کھلا پن تھا، وہ ہنستا تھا، مذاق کرتا تھا اور مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزار کے مجھے ہلکا محسوس ہوتا تھا، جیسے میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو رہا ہو۔ جب میں تیار ہو کے باہر آتی تو وہ فوراً کہتا، ایک تصویر بنائے۔ پھر وہ میرے فون سے میری تصویریں لیتا، مختلف اینگل سے، اور پھر بیٹھ کے انہیں ایڈٹ کرتا اور بڑے شوق سے مجھے دکھاتا کہ دیکھیں میں نے آپ کی تصویر کو کتنا اچھا بنا دیا ہے۔ میں اس کی یہ باتیں سن کے مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ یہ کتنا مختلف ہے اپنے بھائی سے۔ اس کے ساتھ بات کرنا آسان تھا، اس کے ساتھ ہنسنا بھی آسان تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ہماری باتیں بڑھتی گئی۔ ہماری ایک عجیب سی دوستی بن گئی۔ ہم دن کا زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے لگے۔ مجھے محسوس ہونے لگا میں اب اکیلی نہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں وہی سوال اب بھی موجود تھا جو ہر رات میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ جب میں اپنے کمرے میں واپس آتی اور میرا شوہر پھر سے صوفے پہ سو جاتا، میری ساری باتیں، میری ساری پسند ناپسند، ساری سوچ آہستہ آہستہ میرے دیور سے ملنا شروع ہو گئی۔ مجھے خود حیرت ہوتی کہ جو چیز اس کو پسند ہوتی تھی وہی مجھے بھی اچھی لگتی تھی، اور جو چیز مجھے پسند ہوتی تھی وہ بھی اسے پسند آ جاتی تھی، جیسے ہم دونوں کی سوچ ایک ہی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک جیسی ہونے لگیں، جیسے آئس کریم کا فلیور وہی پسند آتا جو اسے پسند تھا، فلموں کا انتخاب بھی ایک جیسا تھا۔ ایک دن وہ بڑے شوق سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک بہت اچھی فلم آئی ہے، ایلینز والی، ہم دونوں دیکھتے ہیں۔ میں نے فوراً کہا، ہاں مجھے بھی ایسی فلمیں پسند ہیں۔ اس کے آنکھوں میں خوشی آ گئی اور ہم دونوں اس کے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، پردے گرے ہوئے تھے، اسے لیپ ٹاپ پہ فلم لگائی، ہم دونوں ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھنے لگے۔ شروع میں ہم فلم پہ بات کرتے رہے، کبھی کسی سین پہ ہنسی آ جاتی، کبھی کوئی منظر ہمیں حیران کر دیتا۔ وقت کا احساس ہی نہ ہوا اور آہستہ آہستہ آنکھوں پہ نیند طاری ہونے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کب فلم چلتے چلتے ہم دونوں سو گئے۔ میں وہی بستر پہ لیٹی تھی اور وہ بھی اسی بستر پہ تھا۔ رات خاموشی میں گزر گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا تو وہ بیٹھ کے دوسرے کنارے سو رہا تھا اور میں دوسرے پہ تھی۔ ہمارے درمیان فاصلہ تھا لیکن پھر بھی ہم ایک ہی بستر پہ تھے۔ یہ منظر دیکھ کے میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے میں نے کچھ غلط کر دیا ہو یا جیسے یہ سب کچھ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی اور کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے یہ بات نہیں بتاؤں گی کہ میں رات کو وہیں سو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اٹھا تو اس نے عام سے انداز میں کہا، بھابھی میں تو فلم دیکھتے دیکھتے سو گیا، آپ کس وقت گئی تھی؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں تم سو گئے تھے تو میں نے فلم بند کر دی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے ہلکا سا سر ہلایا اور کہا، اچھا، بات وہی ختم ہو گئی۔ لیکن میرے دل میں وہ بات ختم نہ ہوئی۔ دوسری طرف ایک اور بات مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے نہ پوچھا کہ میں رات کو کمرے میں کیوں نہ آئی۔ وہ نہ تو مجھے دیکھنے آیا، نہ اس نے کوئی پرواہ کی، جس سے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اسی گھر میں موجود تھا لیکن اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ ہم سب سے الگ کسی اور دنیا میں رہ رہا ہو۔
اب تو میرے دل میں یہ خیال اور بھی مضبوط ہونے لگا کہ اس میں واقعی کوئی مسئلہ ہے۔ وہ نہ دنیا کی بات کرتا ہے، نہ دین کی، نہ ہی کسی رشتے کو اہمیت سمجھتا ہے۔ میں کبھی کبھی اسے دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ وہ صرف شکل سے خوبصورت تھا۔ اگر کوئی اسے سامنے کھڑا دیکھے تو یہی کہے کتنا خوبصورت مرد ہے، لیکن اس کے اندر کوئی گرمی نہیں تھی، کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ نہ بات کرتا تھا، نہ کسی سے جڑتا تھا، بس چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا رہتا۔ اگر اس سے کوئی کام کہا جاتا تو خاموشی سے کر دیتا، لیکن اس کے اندر زندگی جیسی کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ کوئی مشین ہے جو صرف چل رہی ہے، بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی تعلق کے، اور میں اس سب کے بیچ کھڑی تھی، ایک ایسی زندگی کے ساتھ جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس رخ پہ آ جائے گی۔ میں نے ایک دن ہمت جمع کی اور اپنے شوہر سے سیدھی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دل میں کئی دنوں سے جو سوال جمع ہو رہے تھے وہ اب بوجھ بن چکے تھے۔ میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور وہ حسب معمول ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کے آہستہ آواز میں کہا، کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ بھی نہ سکا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی جیسے وہ کسی مشکل سوال سے بچنا چاہتا ہو۔ میں نے بات جاری رکھی اور کہا، ہماری شادی کو تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہماری شادی ہوئی ہی نہیں۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں مگر اجنبیوں کی طرح۔ وہ خاموش رہا تو میرے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ میں نے تھوڑی سختی سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ اسے فوراً سر اٹھایا اور کہا، نہیں، میری زندگی میں کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ میں نے کہا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ میرے قریب کیوں نہیں آتے؟ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اسے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، بس ابھی ہمیں اس رشتے کو تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے اور بھی الجھن ہوئی۔ میں نے کہا، وقت دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہ کریں، دوستی بھی نہ کریں۔ آپ کم از کم میرے ساتھ بیٹھے تو صحیح۔ وہ پھر بھی اپنے ہی انداز میں بولا کہ جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ یہ سن کے میرے دل میں ایک عجیب سا خالی پن آ گیا۔ مجھے لگا جیسے میں دیوار سے بات کر رہی ہوں، نہ کوئی احساس، نہ کوئی جواب، نہ کوئی کوشش۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، چلو مان لیا کہ وہ جسمانی تعلق نہیں بنانا چاہتا، یہ اس کی مرضی، لیکن کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ وقت گزارے، میرے ساتھ بات کرے، مجھے کہیں باہر لے جائے؟ ہنی مون کی بات بھی اس نے ایسے ہی ختم کر دی جیسے وہ کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ نہ اس نے دوبارہ ذکر کیا، نہ کوئی منصوبہ بنایا۔ یہ سب باتیں میرے اندر غصہ اور مایوسی پیدا کرنے لگی۔ مجھے لگنے لگا میں اس رشتے میں اکیلی ہوں۔ اسی بے چینی میں میں نے اپنے دیور سے دل کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہی ایک تھا جو میری بات سنتا تھا، میری باتوں پہ رد عمل دیتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان باتیں بڑھنے لگی۔ اب میں اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی، کھانا بھی اکثر اسی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتی۔ جب میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تو وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ اس کی موجودگی میں مجھے تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہنستا تھا تو مجھے بھی ہنسی آتی تھی، وہ بات کرتا تھا تو میرا دل لگ جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ عادت بن گئی کہ میں روز رات کو اس کے کمرے میں جا کے بیٹھتی۔ ہم دونوں فلم دیکھتے، باتیں کرتے، وقت کا احساس ہی نہ ہوتا۔ ایک دو دفعہ پھر ایسا ہوا کہ میں وہیں سو گئی۔ پہلے تو مجھے عجیب لگا، لیکن جب میں نے اس سے اس بارے میں بات کی تو اسے بہت سادہ انداز میں کہا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسے کہا، آپ اب اس فیملی کا حصہ ہیں، اگر میرے کمرے میں سو گئی تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس کی بات سن کے میں نے خود کو تسلی دی کہ واقعی اس میں کیا غلط ہے۔ ہم تو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اب تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں واقعی اس میں کچھ برا نہیں۔ وہ مسکرایا اور بولا، بالکل، یہ سب کچھ نارمل ہے، آپ زیادہ مت سوچیں۔ اس کے اس رویے نے مجھے ایک عجیب سا سکون دیا، جیسے وہ ہر بات کو آسان بنا دیتا تھا۔ مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ میں نے بھی آہستہ آہستہ یہی ماننا شروع کر دیا کہ شاید واقعی یہ سب کچھ نارمل ہے، شاید میں ہی پہلے زیادہ سوچ رہی تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی آواز اب بھی موجود تھی، جو کبھی کبھی مجھے رکنے کا اشارہ دیتی تھی، مگر میں اس آواز کو نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ اس وقت مجھے صرف وہ سکون چاہیے تھا جو مجھے اس کی باتوں میں ملتا تھا۔ اور یوں میں ایک راستے پہ چلنے لگی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر کو بھی پتا تھا کہ میں اس کے بھائی کے کمرے میں سو جاتی ہوں، لیکن وہ بھی کچھ نہ بولتا۔ ایک رات اسی طرح میں پھر سے اپنے دیور کے کمرے میں سو گئی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، آسمان میں بادل چھائے تھے، ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردوں کو ہلا رہی تھی اور بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کے ایک مدھم سی آواز پیدا کر رہی تھی۔
ایسا موسم انسان کے دل میں نرمی اور قربت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ایسے لمحوں میں دل چاہتا ہے کوئی اپنا پاس ہو، کوئی ایسا جس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کی گئی ہو۔ میں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور بارش کی آواز سن رہی تھی۔ میرے دل میں خالی پن تھا، ایک خواہش تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں خیال آیا، کاش میرا شوہر میرے ساتھ ہوتا، کاش وہ ان لمحوں کو محسوس کرتا، کاش وہ میرے قریب آتا، لیکن وہ کہیں بھی میرے قریب نہیں تھا، جیسے اسے ان سب باتوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بہت قریب آ گیا ہے، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی آہٹ بھی محسوس ہونے لگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی۔ میرے سامنے میرا دیور تھا، وہ میرے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ہی سب کچھ بتا رہا تھا۔ میں فوراً گھبرا کے اٹھ بیٹھی اور کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، مجھے پتا ہے تم خوش نہیں ہو میرے بھائی کے ساتھ، لیکن میں تمہیں خوش کر سکتا ہوں۔ تم میرے قریب آؤ اور سب کچھ بھول جاؤ۔ اس کی بات سن کے میرے اندر ایک جھٹکا سا لگا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی اور کہا، نہیں یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسے میری طرف دیکھ کر ایک کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، غلط تو وہ تھا جو تم نے اپنے ساتھ کیا۔ جب تمہیں میرے اور میرے بھائی میں سے کسی ایک کو چننا تھا، تم نے میرے بھائی کو چنا، صرف اس لیے کہ میں رنگ میں کالا ہوں اور وہ سفید۔ خوبصورت ہے۔ اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ وہ بولتا جا رہا تھا کہ وہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے، وہ مرد نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے اس کے اندر مردانگی کی کمی ہے، اسے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ مزید قریب آنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میں اصل مرد ہوں، لیکن تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح صرف شکل دے کے فیصلہ کر بیٹھی۔ اس کی باتوں میں ایک تلخی تھی، لیکن اس کی نیت بالکل صاف نہیں تھی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور وہاں سے نکلنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھی اپنے شوہر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی میں مڑی تو اچانک میرا شوہر سامنے آ گیا۔ میں اس سے ٹکرا گئی۔ وہ مجھے دیکھ کے چونک گیا۔ اس سے میری حالت دیکھی تو فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے میرا دیور بھی آ گیا۔ اسے فوراً بات کو پلٹا دیا اور کہا، کچھ نہیں بھائی، یہ تو مجھ پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، کہہ رہی تھی میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا۔ اس کی یہ بات سن کے میرے قدم جیسے زمین پہ جم گئے۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور سر ہلا کے انکار کیا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ باز نہ آیا۔ وہ بار بار میری ذات پہ الزام لگانے لگا کہ یہ تو ہر روز میرے کمرے میں آتی ہے، روز مجھے مجبور کرتی ہے، میں ہی پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اس کی ہر بات میرے دل میں وار کر رہی تھی۔ میں ساکت کھڑی تھی جیسے میری آواز کہیں گم ہو گئی ہو۔ اسی لمحے اچانک میرے شوہر نے آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا۔ آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ میں خود بھی حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو چند دن پہلے تک مجھ سے نظریں بھی نہیں ملاتا تھا۔ اسے سخت لہجے میں کہا، مجھے تیری حرکتوں کے بارے میں سب کچھ پتا ہے، تو پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھ چکا ہے اور اب میری بیوی پر نظر ڈال رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا اعتماد تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دیور بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے اسے امید نہ ہو کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ وہ کچھ نہ بولا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میرا شوہر میری طرف مڑا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں آ کے اس سے آہستہ آواز میں کہا، دیکھو غلطی میری بھی ہے اور تمہاری بھی، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اب جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ اس کی بات سن کے میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، جیسے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ اگلے ہی ہفتے میرے ساس سسر واپس آ گئے۔ گھر میں دوبارہ رونق آ گئی۔ ماحول پہلے جیسا ہو گیا۔ میرے شوہر کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ وہ اب میرے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھ سے بات کرتا تھا، میرے قریب آتا تھا، جیسے اسے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ ہم دونوں کے درمیان وہ فاصلہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا اور ہماری زندگی ایک نئے انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ میں اس کے بھائی کے کمرے میں کیوں جاتی تھی، نہ ہی اس نے مجھے کسی بات کا تانا دیا۔ اس کے اس رویے نے میرے دل میں اس کے لیے ایک نئی عزت پیدا کر دی، اور میرا دیور وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ مجھ سے نظریں ملانے سے بھی کتراتا، گھر میں ہوتے ہوئے بھی مجھ سے دور رہتا۔ اس کے چہرے پہ ایک شرمندگی تھی جو صاف نظر آتی تھی۔ وقت کے ساتھ سب کچھ معمول پہ آ گیا، لیکن اس ایک رات نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میں نے سیکھا کہ رشتے صرف خوبصورتی سے نہیں چلتے، ان میں سچائی اور حدود کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔
میں نے یہ بھی جان لیا کہ بعض اوقات خاموشی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو وقت آنے پہ خود سامنے آ جاتی ہے۔ میری زندگی کی کہانی کا سبق یہ ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آگ اور پانی کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کو ایک دوسرے سے دور رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے قریب جانا خود کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ دیور، بھابھی، بہنوئی، سالی جیسے رشتے اپنی جگہ بہت نازک ہوتے ہیں۔ ان میں ایک حد رکھی گئی ہے، اور اس حد کا خیال رکھنا اصل سمجھداری ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات بہت دیر سے سمجھی۔ مجھے سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے ان حدود کو نظر انداز کیا۔ میں اپنے دیور کے کمرے میں جاتی رہی، اس کے ساتھ وقت گزارتی رہی، یہاں تک کہ وہاں سو بھی جاتی رہی۔ اس وقت مجھے سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں ایک ایسے راستے پہ چل رہی تھی جو کسی بھی وقت مجھے بڑی مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ اگر میرا شوہر عام مردوں جیسا ہوتا، اگر وہ شک کرنے والا ہوتا یا غصے والا ہوتا، تو شاید وہ مجھے کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھ سے سوال کرتا کہ تم وہاں کیوں جاتی تھی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ شاید وہ مجھ پہ کبھی بھروسہ نہ کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسے مجھے سمجھا، اس نے مجھے وقت دیا، اور سب سے بڑھ کے اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا۔ اس نے مجھے ایک اور موقع دیا کہ میں اپنی غلطی کو سمجھ سکوں اور اپنی زندگی کو درست کر سکوں۔ آج میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ بھروسہ کسی بھی رشتے کی سب سے بڑی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا، اور اگر وہ قائم رہے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ میں اور میرا شوہر آج ایک ساتھ ہیں، خوش ہیں، اور یہ خوشی ہمیں ایسے ہی نہیں ملی، بلکہ یہ ہمیں سمجھداری اور ایک دوسرے کو موقع دینے سے ملی۔ اس لیے میں ہر کسی کو یہی کہوں گی کہ رشتوں کی حدود کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی زندگی کو بہت مشکل بنا سکتی ہے۔ اگر غلطی ہو بھی جائے تو سچائی اور بھروسہ ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو واپس صحیح جگہ پہ لا سکتا ہے۔